بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. علماء کی پہچان خشیت. علماء کی تو پہچان ہی خشیت ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ کی اس کے بندوں میں سے علم والے ہی خشیت رکھتے ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیس العلم بکثرت الروایہ ولکن العلم الخشیہ. بہت زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے کا نام علم نہیں ہے، علم تو خشیت کا نام ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس طلب العلم فلان عن فلان وانما طلب العلم الخشیۃ للہ عز وجل. صرف حدثنا فلان عن فلان طلب علم نہیں ہے، حقیقی طلب علم تو وہ ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں پیدا ہوئی. تو علم کے دو حصے ہیں، حروف اور نقوش اور نور. نور بھی علم کا حصہ ہے. جیسے آنکھ جو ہے، آنکھ اس کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ آنکھ کا جو بول ہے وہ، اور دوسرا اس کے اندر نور ہے. تو آنکھ کا جو بول ہے وہ حصی ہے، وہ پکڑ میں بھی آتا ہے، نظر بھی آتا ہے. اس میں جو روشنی ہے وہ نظر میں نہیں آتی. اب روشنی کتنی ہے اس کا پتہ آنکھ کے کام سے لگایا جا سکتا ہے. اب تک ایسا کوئی آلہ آپٹیشن کے پاس تیار نہیں ہوا ہے کہ اس آلے کے ذریعے آپ کو وہ کہہ سکے کہ آپ کی آنکھ میں کتنا نور ہے. وہ آنکھ سے کام کرواتا ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو پڑھو، اس کے بعد والی لائن کو پڑھو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنکھ کا نور کتنا ہے. تو آنکھ جو ہے اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک تو بول آنکھ کا اور دوسرا اس میں روشنی. دماغ جو ہے اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک تو بھیجا. تو جو مجانین ہوتے ہیں، مجنون، بھیجا تو ان کا بھی ہوتا ہے. اور بھیجے کے اندر سمجھنے کی صلاحیت. تو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ، اور بھیجا یہ دونوں مل کر کے پورا برین بنتا ہے. آنکھ اور اس کی اندر روشنی ہے، وہ دونوں مل کر کے آنکھ بنتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ زید کا بھیجا چھوٹا ہو اور عمر کا بڑا ہو، لیکن اس بڑے بھیجے میں اندر کی جو چیز ہے وہ کم ہو، اور وہ چھوٹے بھیجے میں اندر کی چیز زیادہ ہو. اب بھیجا تو نظر آتا ہے، لیکن بھیجے کے اندر جو چیز ہے وہ نظر نہیں آتی. اس کو ناپنے کا کوئی آلہ نہیں ہے. اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس کے کام سے. اس کے کام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ان کو دو کہ اس سطر کا مطلب سمجھاؤ، ان کو دو کہ اس سطر کا مطلب سمجھاؤ. یہ سمجھا سکے تو اس سے اندازہ ہوا کہ اندر وہ باطنی برین ہے وہ کتنا ہے، اور یہ سمجھا نہیں سکے تو پتہ چلا کہ کتنا ہے. تو اسی طرح علم پورا جو بنتا ہے وہ نقوش اور نور سے. اب نقوش جو ہے، نقوش وہ کتنا ہے اس کے لیے تو حصی طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جیسے بھیجا ہے، اس کا وزن کرو تو پتہ چلے گا کہ آدھا کلو ہے، پاؤ کلو ہے. لیکن اندر جو برین، اصل برین ہے، یہ برین جو ہے وہ تو مرکز ہے. جگہ چاہیے، جگہ اس کو، اصل برین کو. اس لیے اللہ نے یہ برین بنایا ہوا ہے. لیکن اندر اصل برین، تو وہ اس برین سے کام لیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا ہے. یہ آنکھیں اگر یہاں نہ ہوتی تو وہ آنکھ کی روشنی کو اللہ کہاں رکھتے، کہاں آتی وہ. اس لیے آنکھ کا بول بنایا اور اس میں وہ روشنی ڈالی. تو آنکھ جو ہے اس کا تو آپ سائز بھی میجر کر سکتے ہیں، اس کا وزن آپ معلوم کر سکتے ہیں آنکھ کا، اسے فیل بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کی جو روشنی ہے
اس کو میجر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں, اس کے عمل سے میجر کیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ علم ہے. علم تو علم کے حروف اور نقوش ہیں. تو آپ پوچھو کہ بھائی مرفوع کس کو کہتے ہیں تو پتہ چل جائے گا, منصوب کس کو کہتے ہیں پتہ چل جائے گا, کار کا کیا معنی ہے تو انگلش کا پتہ چلے گا کہ حروف, اس کا امتحان ہو سکتا ہے. علم دین جو ہے حروف, اور حروف علم دنیا جو ہے اس میں صرف نقوش ہی ہے. یہاں نقوش بھی ہے اور نور بھی ہے. یہ نقوش اور نور دونوں مل کر کے ایک علم بنتا ہے. تو نقوش جو ہے اس کا تو امتحان ہو سکتا ہے کہ کتنا یاد کر لیا, کتنا پڑھ لیا, مگر اندر جو نور ہے اس کو ناپنے کا کوئی آلہ نہیں ہے. وہ ناپا جائے گا کام سے. اگر اعمال صالحہ ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نور زیادہ ہے, اور اعمال صالحہ بھی ہے اور اعمال بد بھی ہے تو پتہ چلے گا کہ نور کم ہے. اور اعمال صالحہ بالکل نہیں ہے, اعمال بد ہی ہے تو نور بالکل کم ہے. تو یہ علم کے ساتھ اس کا نور جب آئے گا, نور, تو نور جو ہے وہ مجبور کرے گا ان اعمال کو کرنے پر جن کو کرنا چاہیے. اور کچھ اعمال قلب کے ہیں, کچھ اعمال بدن کے ہیں. تو نور کے نتیجے میں سب سے پہلی چیز جو انسان کو حاصل ہوگی وہ قلب کا عمل ہے جسے خشیت کہتے ہیں. تو اگر یہ آنکھ کا بول ہے مگر اندر روشنی نہیں ہے تو وہ آنکھ بیکار. بھیجا ہے مگر اس میں سمجھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ بیکار. تو اسی طرح علم ہے مگر اس کے ساتھ نور نہیں ہے تو وہ علم بیکار. اسی لیے حضرت فرماتے کہ لیس العلم بکثرت الروایا, وہ علم ہی نہیں ہے جو صرف نقوش ہو. ولکن العلم الخشیۃ للہ, علم تو وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں خشیت للہ, اور خشیت للہ آتی ہے نور علم سے. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے حروف اور نقوش کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نور کو حاصل کرنے کی بھی پوری کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی شانہ ہمیں خوب توفیق عطا فرمائے.